بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر سانپ کاٹ لے تو ہم کرتے کیا ہیں، کیا جو ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں، جو ہم ٹوٹکے یا نیم حکیم فارمولاز اپناتے ہیں کیا وہ ہم ٹھیک کرتے ہیں، اگر وہ ٹھیک نہیں کرتے تو اس کی جگہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ ساری بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئے، اور ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور لائک کریں۔ جی ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سانپ، پاکستان میں جو سانپ ہیں اس میں تقریباً 80 سے 90% ایسے سانپ ہیں جو زہریلے نہیں ہیں، یعنی جو کاٹ لیں تو ان کے زہر کا زیادہ اثر نہیں ہوتا، بندے کی موت نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد کچھ ایسے سانپ ہیں جو زہریلے ہیں، جو بہت زیادہ انسان کے لیے ایک مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ضروری تھا بتانا۔ دوسری بات، اگر سانپ کاٹ لے تو اس کے بعد سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے میرے بھائی؟ سب سے پہلے ہمیں مریض کو حوصلہ دینا چاہیے، مریض کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ سانپ زہریلا نہیں تھا، یہ خطرناک نہیں ہے سانپ جس نے آپ کو کاٹا ہے، تاکہ اس کے تھوڑا سا اس کو حوصلہ ہو، اور حوصلے سے انسان کی زندگی بچ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اسے ڈرا دیا کہ سانپ بڑا خطرناک تھا، یہ تو بس آپ کو موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، ہاں اگر آپ ایسا کہیں گے سانپ زہریلا نہیں بھی ہوگا تو اس بندے کی ڈر سے موت ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اس کو حوصلہ دینا ہے کہ میرے بھائی یا میری بہن یہ سانپ زہریلا نہیں تھا، اس لیے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم گھروں میں کرتے کیا عموماً جب سانپ کاٹ جائے؟ دو تین ہم کام کرتے ہیں۔ اگر ایک مثال ہے، پاؤں پہ سانپ کاٹ گیا تو ہم پاؤں جہاں پہ کاٹا ہے اس سے تھوڑا سا اوپر کس کے رسی لیں گے اور اس کو ہم باندھ دیں گے۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے آزمایا یہ ہے تو غلط کیسے ہے؟ میرے بھائی یہ غلط ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے غلط ہے۔ اگر سانپ زہریلا نہیں تھا اور آپ نے اس کو باندھ دیا، اوپر سے کس کے باندھ دیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ اوپر زہر اس کا اثر نہ کرے تو ہم اس کو باندھ دیتے ہیں تاکہ پورے جسم میں زہر نہ پھیلے۔ میرے بھائی ہم ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں نا تو جب وہ ٹیکہ لگاتا ہے تو ٹیکہ فوراً اثر نہیں کرتا، تقریباً آدھا یا پونا گھنٹہ تقریباً لگ جاتا ہے جب وہ انجیکشن اپنا اثر دکھاتا ہے، اور اس کے بعد ہم جس کے لیے، جس کام کے لیے، جس بیماری کے لیے انجیکشن لگواتے ہیں تو اس کا پھر اثر ہوتا ہے، ہم تھوڑا سا نارمل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سوچ کے کہ اس کا زہر اثر نہ کرے سانپ کا تو اس کو باندھ دینا بہت ہی غلط ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اگر سانپ زہریلا نہیں تھا، ہم نے کس کے باندھ دیا، باندھنے کے بعد ہم ڈاکٹر کی طرف بھاگے، اگر ڈاکٹر دور ہے، اگر گھنٹے کا سفر ہے، آدھے پونے گھنٹے کا سفر ہے، اور ہم نے اتنی زور سے باندھا ہوا ہے کہ اس کی خون کی جو سرکولیشن ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھنٹے بعد ڈاکٹر کے پاس پہنچیں اور ڈاکٹر اس کو رسی کھولے اور آپ کو یہ کہہ دے کہ اس کا تو یہ بازو یا پاؤں مفلوج ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے باندھا ہوا تھا، پاؤں کی سرکولیشن نہیں ہوئی، پاؤں میں خون کی سرکولیشن رکی ہوئی تھی، پاؤں مفلوج ہو گیا ہے، اب یہ تو کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے خدا کے لیے ایسا نہ کیا کریں۔ اور دوسرا ہم کیا کرتے ہیں؟ کٹ لگا دیتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں کہ زہر باہر نکل آئے گا۔ میرے بھائی جو زہر ہوتا ہے وہ اوپر، جو ہماری باڈی کا اوپر، جو ہمارا اوپر والا ایکسٹرنل جو ہمارا جسم ہے، جو ہماری جلد ایکسٹرنل، اس کے پاس زہر نہیں پڑا ہوتا۔ یہ آپ سمجھیں، جب سانپ یا کوئی چیز ڈستی ہے تو وہ زہر ہمارے نیچے گوشت تک جاتا ہے، اور ہم کٹ صرف اوپر لگاتے ہیں، باڈی کے اوپر والی ایکسٹرنل سائڈ پہ، اور اس سے کہاں پہ زہر نکلے گا؟ صرف خون نکلتا ہے میرے بھائی، صرف خون۔ اگر کٹ لگانا ہے تو پھر نیچے تک لگائیں نا، زہر نکلے اس کا، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، صرف ہمارا خون نکل رہا ہوتا ہے باڈی سے۔ ایسا نہ ہو کٹ آپ زیادہ لگا دے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچنے تک اتنا زیادہ خون بہہ جائے کہ وہ بعد میں پرابلم کریٹ کرے۔ اس لیے یہ جو ہم طریقے آزماتے ہیں یہ بالکل غلط آزماتے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟
سب سے پہلے اگر سانپ کاٹ لے تو یہ حوصلہ دینا ہے مریض کو کہ یہ سانپ زہریلا نہیں تھا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ سانپ انسان کو کاٹتا ہی نہیں، کب کاٹتا ہے؟ جب وہ ڈیفینسو موڈ میں ہوتا ہے، جب اس کو خطرہ ہوتا ہے سانپ کو کہ میرے پہ اب انسان حملہ کرے گا، تب وہ کوشش کرتا ہے کاٹنے کی۔ ادروائز آپ سانپ کے پاس کھڑے رہیں، گزر جائیں، وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس لیے جب کاٹ لے تو مریض کو حوصلہ دینا ہے، اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے۔ نہ ہی باندھنا ہے، نہ ہی کٹ لگانا ہے، اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں، پھر وہ انجیکشن کرے گا، یہ جو بھی کرنا ہے وہ کام کرے گا۔ یہ طریقہ ریسکیو 1122 کا بتایا ہوا اور آزمایا ہوا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔